السلام علیکم۔ میرے پاس ایک کمنٹس آیا ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کیا میاں بیوی کا مکمل کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو 5-6 چیزیں کے بارے میں بتاؤں گا، تو امید ہے اس سے انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں جو سوال ہے، جو کنسیپٹ ہے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ بار بار یہی لکھا ہوا ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ ساتھ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور جو عورت ہے وہ مرد کا لباس ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کے درمیان جو بھی بات چیت ہوتی ہے یا جو بھی آپ ریلیشن بناتے ہیں یا جو بھی آپ ہم بستری کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو خفیہ رکھنا ہے، کسی کے آگے اس کا آپ نے ذکر نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور آیا تھا کہ کیا مکمل کپڑے اتار کر اگر ہم بستری کرتے ہیں اور اس سے بیوی پریگننٹ ہو جاتی ہے تو کیا ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بیمار پیدا ہو سکتا ہے، یعنی اندھا، گونگا یا بہرا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، نہ میں نے کہیں دیکھا ہے۔ یہ ویسے باتیں ہیں اور ہو بھی سکتا ہے، بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا بالکل مکمل برہنہ ہو کر یا ہم بستری نہ کریں۔ دوسرا جو سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ دوستوں کے درمیان آپ نے ذکر نہیں کرنا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں خلوت میں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو شوہر کے اوپر لازم ہے کہ جو بھی بات چیت ہوتی ہے یا جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کے درمیان یا باقی جو لوگ ہیں ان کے درمیان اس کا ہرگز ذکر نہ کریں۔ اسی طرح بیوی کے اوپر بھی لازمی ہے کہ جو بھی وہ رات کو بات چیت ہوتی ہے یا جو بھی آپ لوگ ریلیشن بناتے ہیں تو اس کا ذکر کسی عورت سے نہ کریں، کسی اپنی بہن سے، ماں سے، کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کریں۔ ایک اور جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر شوہر اور وائف ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں تو اس سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہے نسیان۔ نسیان کا مطلب ہے کہ بھولنے کی بیماری جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ہے کہ لائٹ آف کر دیں۔ ضروری ہے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے لائٹ کو آف کر دینا ہے۔ اس کے بعد کوئی کپڑا وغیرہ اوپر لے کے آپ لوگوں نے ہم بستری کرنی ہے، اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے دروازے اور کھڑکیاں وہ بھی بند کر دینی تاکہ کسی کے باہر سے دیکھنے کی اور اندر ڈائریکٹ مطلب اندر آنے تک کی رسائی اس کو نہ ہو سکے۔ اور جب لائٹ بھی آف کرنا ہے، آپ نے کپڑا اوپر لے لینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ فرض کرو اگر آپ سارے کپڑے اتار بھی دیتے ہیں، اور چونکہ اتار سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہسبینڈ وائف کی تمام جسم کو دیکھ سکتا ہے اور وائف ہسبینڈ کے تمام جسم کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے حیا ہوتی ہے۔ حیا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، صرف ہسبینڈ اور وائف آپ نے نکاح کیا ہے، آپ ایک دوسرے کے اوپر حلال ہیں، آپ حرام نہیں ہیں، ابھی آپ جو ہم بستری کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہے، جائز ہے، آپ کو اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک جو حیا ہوتی ہے چیز وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف آپ دو ہیں، تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مخلوقات وغیرہ ہیں، جنات وغیرہ، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ اگر انسان نہیں دیکھ رہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ پاک اور اس کے فرشتے اور جنات وغیرہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ہم جتنے عرصہ بھی مطلب کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے گزارا ہے، تو ہم نے جتنے بار بھی ہم بستری کی ہے آج تک، یعنی کہ وفات یا اس دنیا سے پردہ پانے کے بعد تک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ میرا شرمگاہ دیکھا ہے اور نہ میں نے اس کے شرمگاہ کو دیکھا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے جسم کو نہ دیکھیں، بالکل برہنہ نہ ہوں، بالکل برہنہ ہو کے ہم بستری نہ کریں۔ کوشش کریں کہ جتنی ضرورت ہے اس حساب سے اتنے ہی کپڑے اتاریں، زیادہ کپڑے نہ اتاریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔